بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ ایک ایسی کرامتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے، وہ تابوت جس کی تلاش میں یہودی نے کئی مقام کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے، تاریخ میں کس کے پاس تھی اور قیامت سے قبل اسے کون حاصل کرے گا؟ ہم آج دنیا کے سب سے کرشماتی صندوق تابوت سکینہ کے متعلق جانیں گے۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے سے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جہاں تینوں مذاہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی اور کرامتی صندوق ہے جو مومنوں کے دل میں سکون و قرار کی غرض سے حاصل ہوا تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ روایتوں سے یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک بہت بھاری صندوق تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اس صندوق کو اپنے جانشین بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو دے دیا۔ اس طرح یہ تابوت بنی شیث میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں سے صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد اپنی قوم میں ایک عبادت کا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا تھا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ کی تعمیر کرائی، جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس میں قیمتی پتھر، یاقوت، زمرد اور سونے اور چاندی کے تختوں کی دیواریں بنی تھیں۔ اس ہیکل میں روشنی اور چمک اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ خاص کمرے میں اس تابوت کو رکھا جاتا تھا، اس کا نام القدس تھا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس تابوت میں ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے؟ اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن کو لوح قرآنی، توریت کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، ہارون علیہ السلام کی قبا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پیغمبروں کی صورتوں کے حلیے بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے بہت مقدس تھا۔ جب کافروں سے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور ان کو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسے برکتوں اور رحمتوں کا ظہور پیدا ہوتا تھا کہ بنی اسرائیل کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا تھا اور ان کے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے تھے اور ان کو ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ جب بنی اسرائیل پر کوئی مصیبت آتی تو وہ اس صندوق کو آگے رکھ کر وسیلہ بناتے اور خدا سے دعائیں کرتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھیں اور ہر آفت ٹل جاتی تھی۔ اور جب تک یہ صندوق اسرائیلیوں کے پاس رہا وہ دوسری اقوام پر غالب رہے۔ وہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے برکتوں اور عروج کا سبب بنا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور سرکشی اور کفر کا وقت دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے کی بستیوں کو طاقت و طرار کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا اور اس تابوت کو ہی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس صندوق کو نجاست و کوڑے خانے میں پھینک ڈالا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے، لہٰذا قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد و ویران ہو گئے اور ان میں طرح طرح کی بیماریاں پھیل گئیں۔
گئیں، لہٰذا ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ان پر پڑ گیا ہے۔ ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں، لہٰذا ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمعون علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل میں دوبارہ واپس آئی، ان کی کھوئی ہوئی وقار پھر سے واپس لوٹ گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے کہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور معزز ہارون و موسیٰ کی درگاہ ہیں جسے فرشتے اٹھائے لائیں گے۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ کسی نہ کسی زمانے میں ہر برائی میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ جب ان میں کفر و شرک دوبارہ عام ہوا تو اللہ کے حکم سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر نازل ہوا، اور بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا، اس کو آگ لگا دی اور 5 سے 6 لاکھ یہودی کو قتل عام کیا گیا۔ ان تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ یہودی مذہب سے متعلق رکھنے والے ماہرین آثار قدیمہ آج بھی اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ آج کہاں ہے؟ اس کے متعلق ماہرین آثار اور محققین سے مختلف رائے ملتی ہے اور الگ الگ قیاس آرائی کی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں ایتھوپیا کے ایک چرچ میں اسے رکھ دیا جہاں وہ آج بھی موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ جاپان کے پہاڑیوں میں کسی بادشاہ نے اس تابوت کو دفن کروایا تھا۔ مشہور آرکیولوجسٹ رون وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرقی وسطی یعنی عرب ملک میں کہیں موجود ہے، جبکہ ایک ایتھوپی کے مطابق اس وقت یہ صندوق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے جو فلسطین میں آج بھی گم ہے۔ اس کی تلاش یہودی کافی ٹائم سے کر رہے ہیں۔ اس محل کی بنیادوں کو وہ آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے علماء اور محققین کے بہت سے آراء ملتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ تابوت صوفیوں کے پاس ہے جو ہر دور میں حلق کے بعد ان کے پاس سے منتقل ہوتی رہتی ہے، جبکہ اہل تشیع کے نظریات یہ ہیں کہ یہ صندوق ایک زمانے تک ائمہ اہل بیت کے پاس رہا، اس کے بعد یہ امام مہدی کو ورثے میں مل گیا جسے آپ قیامت میں اپنے ساتھ لے کر ظاہر ہوں گے اور اس تابوت کے ذریعے اہل یعود پر ظاہر کریں گے۔ بہرحال یہ نظریات صرف قیاس پر مبنی ہیں۔ دراصل یہ صندوق کہاں ہے اس کا صحیح علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ جس دن تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہو گیا اس دن شاید قوموں کی تاریخ بدل جائے گی، اور جس قوموں کے ہاتھ یہ تابوت آئے گی وہ تمام اقوام پر غالب ہوگی۔